ہو گئی شروع؟ جی جی ہو گئی جی ہاں. اب شرک کے بارے میں جو بات کر رہے تھے. یعنی کہ میرے کہنے کا یہ جو ہماری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہر بات کو سمجھنے کے مختلف لیولز ہوتے ہیں نا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ نارملی لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ جناب یہ 4 قسم کا شرک ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ 4 قسم کے شرک ہی وہ قسمیں ہی یاد رہتی ہیں، لیکن شرک کا اصل مفہوم جو ہے نا، جو اس کا فہم ہے یا جو اس کی معرفت ہے وہ اتنی نہیں آ پاتی. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں میرا خیال ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا آپ اس کو بریک کر لیتے کہ ایک ذات میں ہے، ایک صفات میں ہے، اور ایک عبادت میں ہے. لیکن شرک بذات خود کیا ہے؟ شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا. اب شامل کرنے میں اس کی ذات میں شامل کرنا ہے، اس کی صفات میں شامل کرنا ہے، اس کے ساتھ عبادت میں شامل کرنا ہے. چوتھی بھی ہے وہ مجھے نہیں ہے ذہن میں. تو نہیں، شرک عام طور سے کہتے ہیں نا ذات، صفات، افعال. ہاں افعال. جی. تو اگر آپ اس کو آپ مطلب اور لیکن بائیفرکیٹ کر یہ دیں. جو آپ کا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم اور بھی کسی سے رائے لے لیں، اور بھی اگر کوئی ہے جو ہاں بتانا چاہے کہ شرک کی تعریف آپ کے ذہن میں کیا ہے. باقی بھی ہم رائے لے لیتے ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرک جو ہے خدا کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ یہ سمجھنا کہ خدا نہیں یہ کوئی یہ آدمی کر دے گا میرا کام، یا کوئی صفت ایسی ہو اس میں کہ خدا کی تمام صفات جو ہیں، تعریف جو ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ کہنا یہ جیسے غفور ہے خدا، تو یہ سمجھنا ہے کہ نہیں یہ آدمی معاف کر دے گا، تو مطلب اس طرح کی دیکھیں نا یہ گڑبڑ ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں گڑبڑ ہے. اور اسی جگہ پر جو ہے نا پھر وہ وہاں بھی آ کے الجھ جاتے ہیں، یعنی ہم سے الجھ جاتے ہیں اور ایک چیز کریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے شرک، کیونکہ پھر اگر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یعنی جو ان کی ڈیفینیشن ہے، پھر یہ تقریباً وہ والی ڈیفینیشن بن جاتی ہے جو وہاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ نے اگر امام علی کو کہہ دیا یا علی مدد یا ائمہ سے جا کے آپ نے بات کر لی تو آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ مدد تو خدا کر سکتا ہے، عطا تو خدا نہیں کر سکتا ہے. سر سوچ میں یہ ہو کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے اور ان کو اجازت دی ہے، اور اگر اللہ کا اذن ہوگا تو امام بھی ہماری مدد کر سکیں گے اور ورنہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایمبیگوس ہو جاتی ہیں، یہ پریشان کن ہو جاتی ہیں. یہاں پہ پتہ ہے ہوتی ہی نہیں ہوتی، یا میں ایسے ہی بول رہا ہوں؟ جی سر ہوتے تو ہیں. جی شہزاد صاحب. نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ بگس ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہر چیز جو ہے نا آپ کے سوچ پر آ رہی ہے، نہیں آپ اگر غور کریں گے نا تو یہی نہیں ساری جگہوں پہ تو جھگڑے ہوتے ہیں. چلیں آپ اس مسئلے کا کیا حل دیں گے؟ نہیں جھگڑا تو بالکل صحیح ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو شرک کو سمجھانا بیٹھیں گے تو کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، تو اللہ کی ایک ذات ہے، ایک صفات ہے، اس کے افعال ہیں، اس کے لیے عبادت ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کو شامل نہ کرو. اب سوال یہاں پہ آتا ہے جو جیسے وہابی کہہ لیں یا کسی میں کہہ لیں یا ہمارے شیعہ ذات کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، میں ایک بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، انسان خالق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں انسان خالق ہے، لیکن اس کی جو خلقت میں حصہ ہے وہ باذن اللہ ہے.
اللہ نے اس کو یہ دے دی ہے تب وہ ہو رہا ہے. مطلب انسان کوئی چیز تو خالق ہے لیکن مطلب بذات اپنی ذات میں خالق نہیں ہے. کیوں اپنی ذات میں خالق نہیں ہے؟ اتنی ساری چیزیں جو انسان کریٹ کر رہا ہے وہ اپنی ذات سے اپنی مرضی سے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں، اپنی ذات سے اپنی مرضی سے اپنی عقل سے کر رہا ہے. لیکن اگر یہ آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف وہی ہے اس کے پیچھے، تب تو آپ اس سے ٹریک سے ہٹ گئے نا. مطلب جو چیزیں انسان نے کوئی چیز خود سے نہیں بنائی، مطلب اس چیز کو ڈسکور کیا ہے اور اس کو کنورٹ کیا ہے. مطلب کوئی ایسی چیز جو اس نے مطلب عدم سے اس میں لے کے آیا، مطلب کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی وہ لے کے آ گیا. ہاں کچھ چیز ایسی ایگزسٹ کرتی تھی اس سے. نہیں، ابھی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آج کل آپ کے جو سب سے زیادہ جو چیز آج کی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے افیکٹو ہے کمپیوٹرز اور اسمارٹ فونز. یہ عدم سے وجود میں آئے ہیں یا نہیں پیورلی انسانی عقل اور تحقیق کی بنا پہ؟ یا اس کا کوئی بھی ماڈل آپ دکھا سکتے ہیں کائنات میں جو پہلے کہیں سے موجود ہو؟ نہیں، کائنات میں اس کا ماڈل نہیں ہے، لیکن کائنات میں یہ فون جو ہے جو ہم اسمارٹ فون دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی کوئی نہ کوئی قانون ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کے استعمال سے ہی ہوئی ہے. دیکھیے قانون تو اپنی جگہ ہے، قانون بھی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے جس کے بیسس پہ ہوا ہے. اب جیسے آپ انٹرنیٹ کی بات کریں دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ آپ الگ جگہ چلے گئے. پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ خدا کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شامل نہ کرنے میں بات جیسے میں نے کہا خدائی صفات انسانوں میں موجود ہیں. ہاں ہے، یعنی جن صفات کو آپ خدا سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ صفات انسانوں میں موجود ہیں اور انسان اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہاں اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم اس پر آئیں فار ایگزامپل صفت خالقیت پر کہ جناب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، جو خدا نے بنایا ہے آپ اسی کو ہی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اب آج کل کی دنیا میں تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اب تو جتنی اختراعات ہیں اور انوویشنز ہیں وہ نہ نیچر میں آپ کو نظر آتی ہیں کہیں بھی. یعنی خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں کمپیوٹر اور اسمارٹ فون جیسی کوئی چیز نہیں دکھتی ہے. یہ پیور انسان کی ایجاد ہے، انسانی عقل کی ایجاد ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ یعنی کہ یہاں پر اس کو جو ہے نا ایک اور صفت آ گئی، مبدع کی صفت آ گئی، بدیع کی صفت آ گئی. یہ ہے جی بدیعت کی صفت، بدیع، مبدع، یہ تمام صفات بھی ایڈ ہو گئی خالقیت کے ساتھ کہ وہ اوریجنیٹر بھی ہے انسان. ٹھیک ہے وہ ان قوانین کو یوز کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تمام کی تمام کوالٹیز آپ کو دکھ رہی نہیں دکھ رہی دکھ رہی ہیں. لیکن یہ ساری جو ایجادات ہیں جو بھی آپ کہہ لیں انوینشن ہے جو بھی ہے یہ کسی موجود قانون کے اوپر ہی تیار ہوئی. تو اس سے صفت تو نہیں نلیفائی ہوگی نا جی، اس بات سے اس صفت کی نفی تو نہیں ہو رہی نا. یعنی اگر انسان مثال کے طور پر ان قوانین کو یوز کر رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ مبدع نہیں ہے، یہ بدیع نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ موجد نہیں ہے، یہ تو نہیں بول سکتے. وہ تو خالق کی تو اس کی صفات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ انسان میں موجود ہیں. مطلب اب اس کا لیول کتنا ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ تو کہنا پھر یہ ڈیفینیشن کیسے صحیح ہوگی کہ خدا کے صفات کے ساتھ یا افعال کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، وہ تو آلریڈی شامل ہے. پھر یہ ڈیفینیشن کیسے صحیح ثابت ہوگی؟ یعنی یا تو آپ یہ مانیے کہ وہ تو انسان پہلے سے ہی شامل ہے ان تمام صفات میں. انسان تو بہت ساری چیزوں میں شامل ہے، مطلب انسان تو بہت ساری صفات میں مطلب انسان کی ذات میں وہ ذات کا حصہ نہیں ہے. اللہ کی تو ذات کا حصہ ہے، انسان میں اس کی تجلی ہے.
لیکن دیکھیں نا یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے نا یہ آپ خود اپنے کو اطمینان دلانے کے لیے بول سکتے ہیں یہ بات، لیکن ان تمام چیزوں پر کسی کو قائل کیسے کریں گے، پروف کیسے کریں گے اس کو؟ یعنی کہ سر ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا نا کہ یہ خدا نے دی ہیں، لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ خود سے مطلب ہماری عقل سے آئی ہیں یا ہم نے کر لیا یا یہ کام ہم سے ہوا. بھروسہ نہیں کرنا ان پر، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے اور ان کو اور استعمال ایک کرنا ہے. اور جو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو خود بذات خود ایک شرک کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا شرک بالذات والی بات کرتے ہیں کی نا آپ لوگوں نے سب جی سے جی پہلے، جی بالکل. حقیقی جو معرفت ہے وہ یہ ہے کہ ذات خدا میں شرک پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ذات خدا میں کسی شرک کی پاسبلٹی کو سوچے گا بھی نا تو یہ خود بذات خود شرک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں میں سمجھ نے نہیں. شروع میں آپ لوگوں کو سورہ حمد میں جب اللہ اور وہ سب بتایا تھا تو اس وقت تھوڑا سا میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں یہ جو سورہ اس میں ہے اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ الصمد کا معنی کیا ہے کہ خدا وہ ہے جس میں کوئی گیپ نہیں ہے، جس میں کوئی خلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے جو اپنے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا کہ کوئی گیپ اس پورے نظام زندگی میں موجود ہو جہاں پر غیر خدا آئے اور بیٹھے اور ایگزسٹ کرے. ٹھیک، تو ذات خدا ہر شے کو محیط ہے، واللہ بکل شیء محیط، اور ذات کا جو مرحلہ ہے وہ مقام اللہ سے بھی بالاتر ہے. ذات جو ہے وہ انفینٹ ہے، ٹھیک ہے، لامحدود ہے، ذات میں صمدیت ہے. تو جس ہستی کو اگر آپ ذاتی طور سے اس کا ذکر کریں کہ اس کے سوا اس کے علاوہ نہ ٹائم میں نہ اسپیس میں، بلکہ جو حقیقی ہے وہ کہ ذات خدا ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہے، اور تمام کا تمام ٹائم اور اسپیس چاہے وہ ملکوتی ہو، جبروتی ہو، لاہوتی ہو، جو بھی ٹائم اینڈ اسپیس ہو وہ سب خدا میں ہے. تو ذات کے ساتھ تو شرک کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے اگر کوئی ذات کی معرفت رکھتا ہے تو. ٹھیک ہے، اس بنا پر تھوڑا سا تامل ہوتا ہے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو طریقہ ہے نا سمجھانے کا، یہ بعض اوقات جیسے وہی اصول دین اور فروع دین والی بات ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایلیمنٹری لیول پر ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح چیز سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، صحیح بات تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. کہ شرک، اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ شرک کا جو بھی مفہوم ہے وہ توحید کی معرفت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا توحید الگ ہے شرک الگ ہے؟ اس سوال کا جواب میں نہیں، توحید ہے، توحید ہی کا وہ ہے، مطلب توحید اور شرک تقریباً ایک ہی چیز ہے. مطلب تو جہاں یہ توحید تو نہیں ہو سکتا نا کہ توحید آپ کو ایک بات بتائے نہیں ہو سکتا. اور شرک کے حوالے سے آپ ایک دوسری تھیوری بیان کریں. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے معرفت توحید ہے، ہاں، اور جتنا حق تعالیٰ کو بہتر معرفت حاصل کریں گے اتنا ہی شرک آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک الگ سے سمجھی جانے والی چیز نہیں ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اس کا جی سر. مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ کا توحید کی معرفت ہوگی اتنا ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک کیا چیز ہے.
ہاں اتنا ہی سمجھ میں آئے گا شرک. یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں. تو نہیں، یہ تو پتہ ہے دونوں الگ کہ الگ آپ چیزیں. توحید کو ایک جگہ پر، لیکن ہو یہی رہا ہے نا، آپ خود غور کریں، آپ بھی یہی کر رہے ہیں کہ توحید کو ہم الگ طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں، الگ جگہ پہ بیان کر رہے ہیں. یعنی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ توحید کا جو بہترین بیان ہے وہ سورہ اخلاص ہے. صحیح. جی بالکل اس صحیح ہے. بات پر آپ اگر غور کریں کہ آپ کا جو شرک کا مفہوم ہے کیا وہ سورہ اخلاص کے معارف توحید سے ہم آہنگ ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا اس بات. بتائیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی سر، جی جو سر. جو جو سورہ اخلاص توحید ہے، یعنی خدا سورہ پر بھروسہ کرنا، اور جب شرک ہم یعنی کہ لم خدا پر یلد بھروسہ ولم نہیں یولد کرنا. کہتے ہیں ہوں. تو وہ ہم ذات میں کسی کی دوسرے کی شرکت کو تو انکار کرتے ہیں نا. نہیں، لم یلد ولم یولد کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے کوئی متولد نہیں ہوتا. ہاں صحیح. متولد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسنالٹی سے باقاعدہ کوئی چیز جو ہے نا وہ برآمد ہو، اس کی ذات میں سے نکل کے برآمد ہو. تولید نہیں ہے، نہ اوپر سے نہ اس کے بعد. یہ مطلب ہے لم یلد ولم یولد کا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، جو اس کے ارادے سے وجود میں آئی ہے. چاہے وہ اعلی علیین کی مخلوق ہو، چاہے اسفل السافلین کی مخلوق ہو، اور چاہے جو کچھ بھی ان کے مابین ہو. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا یہ شامل والی بات، شامل تو جب اس نے اپنی صفات بانٹ دی، مطلب صفات عطا کر دی اپنی مخلوقات کو، تو مخلوقات تو وہاں شامل ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو شامل ہیں. اور سارا جھگڑا نا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہابی ہیں وہ یہ بات کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے خدا کے ساتھ شامل کر دیا. جب آپ نے کہہ دیا یا علی مدد، تو وہ خدا کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ مدد تو خالی اللہ کرتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعم المولا و نعم النصیر. آپ نے علی مولا کیسے بول دیا؟ تو اب یہ ساری پرابلمز پھر یہاں سے کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو ایک بات یہ سمجھیے گا کہ ذات میں شرک پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہستی لامحدود ہے، جو صمد ہے، جو کسی غیر کے لیے جس کی ذات کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتی، اس کے ساتھ آپ شریک کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہی نہیں ہے. اگر آپ شرک در ذات کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بات کیسے کی جائے گی کہ ذات میں شرک ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا صمد ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے. اس کے بعد افعال اور صفات کے اندر جو ہے اس نے اپنی مخلوقات کو شامل کیا ہے کہ مخلوقات اسی کی صفات کو اپنے اندر رکھتی ہیں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق. یعنی جتنا جس کا ظرف ہے اتنی صفت اس کے اندر موجود ہے، اور وہ صفت بطور تجلی ایگزسٹ کرتی ہے. اب شرک کہاں پر آئے گا؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ مخلوق ان صفات کی مالک ہیں اور ان صفات کے حوالے سے مستقل ہیں اور اپنے افعال میں مستقل ہیں. مستقل کا مطلب ہے کہ ایک پرسنل اتھارٹی رکھتی ہیں. جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خدا کو پہچانا
نیتوں کے ٹوٹنے سے اور ارادوں کے باطل ہونے سے، کہ میں نے جب ایک چیز کا عزم مصمم کر لیا اور پھر کسی چیز نے آ کے میرے عزم و ارادے کو شیٹر کر دیا، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور ہستی ہے کہ جو اس سے اوپر و بالا تر تمام اتھارٹی. تو مسئلہ شامل نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ تقریباً بات آپ یہی کہہ رہے ہو، لیکن اس ورڈ کو تھوڑا سا وہ کر لیجیے کہ خدا کے ساتھ صفات میں مالکیت اور استقلال اور خود مختاری کا قائل ہونا جو ہے یہ شرک ہوتا ہے. جی شمولیت نہیں، اس سے شمولیت تو وہ نہیں. آپ نے پہلے ایک دفعہ لیکچر میں یہی شرک پہ بات کرتے ہوئے حضرت علی کا ایک قول بیان کیا تھا کہ اگر جتنی صفات تمہارے میں ہیں اس کی نفی جو ہے اللہ میں، مطلب اپنی صفات کی جتنی بھی ہے وہ اس قسم کا مفہوم تھا کہ نہیں تمہاری وہ تو توحید میں ہے نا، خود توحید بخود میں. ہاں وہی توحید کی بات کر رہا ہوں کہ حقیقتاً جو توحید ہے وہ نفی صفات ہے. ہاں جی یعنی ذات خدا میں صفات نہیں ہے اس طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ صفات کو ماننے کے لیے آپ کو پرسنالٹی کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی میں جب آپ کے عالم ہونے کے بارے میں سوچوں گا تو آپ کے عبادت گزار ہونے کے بارے میں نہیں سوچوں گا. یا میں جب آپ کی پرسنالٹی کو ایک مطلب اسکلفل انسان یا عالم انسان اور عبادت گزار، تو اس میں سب میں تقسیم آتی ہے، ڈویژنز ہیں. تو نفی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خدا کی ذات میں یہ سب کچھ بھی پاسبل نہیں ہے اس کو اس طریقے سے، کیونکہ وہ ان تمام معاملات سے بالاتر ہے. نہ اس پر ٹائم کا اطلاق ہوتا ہے، نہ اس پر اسپیس کا اطلاق ہوتا ہے، نہ جس طریقے سے ہم چیزوں کی کنفیگریشن، کمپوزیشن، اسمبلنگ یہ سب کر کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ذات خدا پر اپلائی نہیں تھی. اور اس بنا پر جو حکماء اور عرفاء ایک ورڈ یوز کرتے ہیں وہ بسیط الحقیقہ ہے. یعنی خدا ایک سمپل انفینٹ ریالٹی کا نام. اگر ذات خدا کی بات کریں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. سمپل کا مطلب سادہ نہیں ہے. سمپل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی نہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ کمپوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ فضا کی طرف، جو آسمان ہے اس کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں نظر آتا. نہیں کچھ نظر نہیں آتا. کچھ نظر نہیں آتا. آسمان نظر آتا ہے جو بس. فضا ہے، فضا کیا ہے؟ فضا ہے یا نہیں ہے؟ فضا ہے بس. کیا ہے؟ ایک حقیقت بسیط ہے، ایک سمپل ریالٹی جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ فضا کے موجودگی کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے. مطلب ایک کوئی چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک شے ہے جو پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ، پھیلی ہوئی ہے، جس کی نہ آپ باؤنڈریز کھینچ سکتے ہیں باؤنڈریز اس کی نہیں. اس کے اندر نہ ڈویژن کی لائنز بنا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر مختلف سیٹ آف پراپرٹیز بنا سکتے ہیں، نہ اس کی صفات کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ صفات اور وہ صفات. ایک پھیلی ہوئی ایک چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اور اس میں نہ ٹیسٹ ہے، نہ اسمیل ہے، نہ کلر ہے، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک حقیقت ہے جو پھیلی. تو اس مثال سے آپ سکتے ہیں، اس قسم کی مثال. یا اگر آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے تو سائنس میں جو ایک چیز آتی ہے فیلڈ فینومینن کے طور پہ، کہ جو فیلڈ کا ایک ہوتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے یا باقی اس قسم کی جو چیزیں، کہ جو ایک چیز ہے جو مسلسل جاری، مسلسل پھیلی ہوئی ہر جگہ پر موجود ہے.
جس کے اندر آپ نہ جس کے باہر حدیں کھینچ سکتے ہیں نہ اس کے اندر حد بندی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر وہ شامل اور شریک کا معنی کسی اور کو ملانا اور اس طریقے کے معنی لیتے رہیں گے نا تو اس میں دو قباحتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ پھر یہ آپ کی توحید کی معرفت ایک طرف جاری ہوتی ہے, شرک ایک طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ضروری ہے درست معرفت کے لیے کہ شرک جو ہے نا وہ آپ کی توحید کی معرفت سے ہی نکلے اور اس کے انڈر میں ہو. اور پھر دوسری پرابلم اس میں یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ شامل یا کوئی اور موجود نہیں ہو سکتا یا کوئی اور اس میں اس جگہ نہیں پایا جا سکتا, تو پھر تو بے انتہا مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر انسان وہی سارے کام کر رہا ہے کہ جو آپ مطلب خدا سے انٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر وہی یعنی کہ جیسے ہم معصومین علیہ السلام کے لیے, کیونکہ معصومین علیہ السلام کی جو ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ معصوم جو ہے وہ صفات خدا کی کامل تجلی, اس میں تمام صفات خدا اس کے اندر جھلک رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ جو کچھ بھی مخلوقات میں پائی جا سکتی ہیں جو ممکن ہے. یا جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء اعظم کے 73 حروف ہیں جن میں سے ایک وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں. وہ کون سا اسم ہے؟ اور وہی اصل ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرتا ہے. تو بہرحال یہ کافی گہری باتیں ہیں, لیکن بس ابھی اس پہ تو جانا بہت مشکل ہے. لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صحیح ٹریک پہ رہیے کہ اگر اس قسم کی جو چیزیں جیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ ایک ایلیمنٹری لیول کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک تو یہ کہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد کنفیوژنز کریٹ کر دیتی ہیں, اور دوسرا ایک نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ان پریکٹس لانا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ کو الگ الگ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شرک در صفات اور افعال اور عبادات اور یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب آپ کو شرک کا مفہوم کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں زندگی کے کسی بھی موڑ مقام جگہ پر موجود ہوں, ہمیشہ ہر جگہ خدا ہی مالک ہے, وہی مستقل ہے, اور اس کی مرضی اور منشا اور اذن کے بغیر کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوقات جو بھی کر رہی ہیں یا ان سے ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ پاسبل نہیں ہے, وہ اپنے اختیار سے کام نہیں کر سکتی. وہ بھی کر رہی ہیں لیکن ان کا اختیار, ان کی ملکیت خدا کے اختیار اور مالکیت کے ماتحت ہے. اور اس بنا پر ہمارا یقین, ہمارا ایمان, ہمارا توکل اس حقیقی مالک پر ہونا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز موجود ہے, نہ کہ ان پر ہمارا ایمان چلا جائے کہ جو اس کے اذن اور مشیت کے تحت کام اور فعل انجام دے رہے ہیں. تو اب آپ اگر اس بات اصول کو سمجھ گئے, اب آپ کو الگ الگ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس اصول کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں زیادہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر پائیں گے, کیونکہ شرک کا جو مسئلہ ہے جو آپ کو ان میں دیکھ کے نظر آ رہا ہے نا کہ شرک کو خدا نے اخلاقیات میں شامل کیا ہے نا, درست ہے یا نہیں؟ جی جی. خلق کی جب لسٹ بنائی ہے, خلق کی جب اخلاقیات کی بنائی ہے تو اس میں سب سے پہلا نمبر شرک ہے. تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شرک وہ خلق ہے کہ جسے ہر جگہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. صحیح. توحید کو ہر جگہ پریکٹس کرنا, توحید کو نا, شرک کو تو نہیں.
شرک نہ شرک کو تو کرنا، اوائڈ کرنا ہے. شرک نہ نہیں مطلب یہی ہے محترم، شرک نہ کرنا، اللہ تشرکو بہی شیئا، یعنی شرک نہ کرنا. اور اس میں جو مین بات ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان اخلاقیات میں مین بات کیا ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خدا کو ایک مانو. ٹھیک ہے، شہزاد صاحب اچھی ریسرچ کرتے ہیں نا قرآن پہ، آپ بتائیے گا کہ یہ قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں یہ جملہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. پڑھا ہے آپ نے؟ اللہ کو ایک مانو، مطلب مانو تو نہیں، مطلب اللہ ایک ہے، مطلب اللہ وہ ہے نا. یعنی جتنی جگہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تشرکو بہی شیئا، یا اس کے سوا کسی کو الہ نہ قرار دو، یہ تو بہت جگہ آ رہا ہے نا، بہت ساری جگہ پہ. لیکن اللہ کو ایک ماننے کا، اللہ کو ایک ماننے کا جو قل هو اللہ احد، یہ قل هو اللہ احد ہے نا، یہ صرف ایک ماننے کے بارے میں بتایا گیا، ورنہ عام طور پر تو شرک کرنے کو منع کیا گیا. ماننا نہیں ہے، یہاں بھی ماننا نہیں ہے، یہاں پر یہ تاکید نہیں ہے کہ وہ تو وہاں پر تو توحید کی حقیقت بیان کی گئی ہے. ہاں کہ کہو کہ ہم سے اللہ وہ تو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے نا، کہو. جی جی کہو، مانو نہیں. صحیح. سر کئی جگہ پہ ہم کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی، کئی جگہ پہ جو ہے وہ ہم کہہ کے مخاطب کر رہا ہے اللہ. ہم کے معنی تو ایک سے زیادہ ہوگا. جی، تو یہ وہی بات ہے نا، اس کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ خدا جہاں جہاں پر بھی وسائل اور اسباب اور وسائط ہوتے ہیں تو انہیں بھی شامل کرتا ہے. کیا انہیں بھی شامل کرتا ہے یا وہ اپنی عزت کے لیے ہم استعمال کرتا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ جو وسائل استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. خاص طور سے بات ہوئی ہے نا، یعنی بزرگی خدا جہاں پر زیادہ ظاہر ہوئی ہے جن آیتوں میں، وہاں واحد ہے. یعنی کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات ہوئی تو وہاں پر واحد ہے، ہوا ہے، ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا ہے جو بہت ہی ایکسکلوسیو ہائی لیول کا مقام، تو وہاں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فاعبدنی، میری بندگی کر. تو جتنا بہت ہائی لیول پہ جا کے جب بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نحنو کی بات آتی ہے یا ایک سے زیادہ کی بات آتی ہے تو وہ توحید کا بلند ترین مقام نہیں ہے، کیونکہ توحید کا بلند ترین مقام جو ہے وہ مقام احدیت ہے یا اللہ ہے. اس سے نیچے نیچے جب آپ آتے ہیں تو صفات میں کثرت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، صفات میں کثرت آتی ہے، اور جب صفات میں کثرت آتی ہے، تجلیات بکثرت ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر فرسٹ یعنی سنگولر میں نہیں پلورل میں کلام. اب وہاں پر پیور اسما کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر اسما اپنے آپ کو کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی خدا کے نمائندے کے طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ بات. تو بتائیں یہ کچھ بات آپ قائل ہو پا رہے ہیں اس سے یا نہیں، یا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھ رہے تھے شرک اور توحید کے بارے میں وہی بات زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مجھے کوئی زبردستی تو نہیں کرنا ہے آپ کے ساتھ. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. مطلب یہ کہ ہم وہی بات ہے کہ جب آپ ایک خاص اسٹیج سے اوپر جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ جو نا وہ پھر ڈفرینٹ لیول کی معرفت آتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ انیشل لیول میں بتانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں،
لیکن جب آپ اوپر جائیں گے تو وہ وہی ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یعنی ذات میں شرک کا جو لفظ ہے نا یہ بذات نہیں خود غلط ہے. ہاں، اور توحید اور شرک ایک ہی چیز ہے، مطلب اس کو آپ یعنی ایک سکے کے دو رخ، دو رخ، ایک سکے کے دو رخ، ایک سکے کے دو رخ. ہاں بس. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ بات ہے، یعنی یہ بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ توحید بڑھے گی شرک خود بخود اتنا ہی منیمائز ہوتا چلا جائے گا. ہاں، اور جتنی توحید کم ہوگی شرک خود بخود بڑھ جائے گا. جی، یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، دو الگ الگ کالمز نہیں ہیں، ایک ہی دو چیز الگ الگ ڈیفینیشن نہیں ہے. جی، اسی لیے تمام جو ہمارے پاس دعاؤں کا ہے جو ہے اس میں سب سے پہلے توحید بھی بیان کی گئی ہے، مطلب جس کے مان کی بھی جیسے اب اس کو بھی سمجھ لیجئے نا کہ یہ قرآن کریم بار بار کیوں کہہ رہا ہے اللہ تو شریک ہو، اتنی دفعہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ خدا کو ایک مانو یا واحد مانو؟ ہاں، نہیں کہہ رہا. یہ کیوں نہیں کہہ رہا اتنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ٹینڈنسی، نیچرل ٹینڈنسی کیا ہے زیادہ، توحید کو ماننے کی یا شرک میں پڑھنے کی؟ شرک میں پڑھنے کی. جی ٹھیک ہے. یعنی ہم جو ہے 1 گھنٹے تک توحید پر بحث کر کے اور 50 دلائل دے کے جب باہر نکلتے ہیں تو وہیں 2 قدم پہ نکل کے پھر عملاً شرک کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے بالکل. تو جس بات پر بہت زیادہ اپنی توجہات کو مرکوز رکھنا ہے وہ اس بات پر مرکوز رکھنا ہے کہ زندگی میں سے شرک کو باہر نکالو. شرک کو باہر نکالو. یہ اصل یعنی مین ہمارا جو پرابلم ہے، جو کہ انفیکٹ اخلاقی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے امور میں سے شرک کو باہر نکالو. اور شرک کو باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید مضبوط ہو. ٹھیک. تو یہ ترتیب، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ کون سی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو مان لیں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ زبردستی مان لیں کوئی بھی بات. اس پہ آپ غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے جو نقطہ فکر رکھا یہ زیادہ ویلڈ ہے، یا وہ جو جس طریقے سے ہم شرک اور توحید کو، یعنی کہ جیسے توحید پر ہم وہ دلائل لا رہے ہوتے ہیں اور اس میں صفات اور افعال، یعنی اگر آپ جیسے عرفاء کے حوالے سے بات کریں نا تو وہ یہ کہیں گے کہ اس طریقے سے توحید کو بیان کرنا خود ہی شرک بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پھر خدا کے حوالے سے مختلف ایک تقسیم، ایک ڈویژنز کو لے آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا خدا کی صفات الگ بات کر رہے ہیں، افعال الگ بات کر رہے ہیں، ذات الگ، جبکہ حقیقتاً توحید کیا ہے؟ توحید یہ تھوڑی ہے. امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس طریقے سے تھوڑی بات کر رہا ہے کوئی بھی معصوم. یا جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ آپ اگر میرے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے ایک پرسن کے طور پر جانتے ہیں یا میری 10 چیزوں کو الگ الگ کر کے جانتے ہیں. اگر آپ مجھے تقسیم کریں گے میری کوالٹیز میں اور میرے افعال میں اور اس میں اور اس میں، تو آپ مجھے نہیں جانیں گے کبھی. آپ کی ایک شخصیت کے پورے ایک شخصیت کے طور پر جانیں گے. تو پھر جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم ایک یونٹ، ایک واحد، حقیقت واحد کے طور پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جس میں سے صفات اور افعال متجلی ہو رہے ہوتے ہیں. یہی ہے نا ہماری ایک دوسرے کی معرفت. ایسے ہی ہے. تو پھر ہم یہ تو نہیں کرتے نا کہ پہلے صفات لیں پھر افعال لیں پھر ذات لیں اور سب کو جوڑ کے ملا کے ایک پرسنالٹی بنانے کی کوشش کریں. حاصل کرنا ہے. صحیح بتائیں ممکن ہے ایسے؟ تو جو کام کسی کی بھی معرفت کے لیے ممکن نہیں ہے وہ کام ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں.
جس طریقے سے کسی بھی انسان اور کسی بھی شے کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ طریقہ کار ہم معرفت حق کے لیے کرتے ہیں. تو کیسے حاصل ہوگا وہ پھر بتائیے، کیسے پہنچیں گے آپ توحید حقیقی تک؟ تو یہ میری تنبیہ ہے. سر یہ جیسے ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح بتاتے ہیں نا خدا کی ذات، اور خدا بچوں کو بھی اس طرح نہیں ایکسپلین کر سکتے نا، مطلب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں آپ ایک بات ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں اس کائنات میں موجود ہے اور سب کچھ اس کے اذن اور قدرت سے ہوتا ہے. وہ تو ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو الگ الگ ان چیزوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ان کا سلیبس ایسا ہوتا ہے مدرسے کا، اور ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ سلیبس ہی تو کیا کہوں میں، اب اس وہی کے تو اندر پرابلم جیسے بنتا ہے نا. اب جیسے ہم لوگ جو ہے انیشلی جو ہے وہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے مطلب سمجھانے کے لیے تو صحیح ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اقبال کا ہے. تو اس کو کیا کریں؟ اسی لیے جو ہے نا توحید قرآن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی کہ اگر مجھے بھی الحمدللہ تھوڑا بہت فہم عطا ہوا ہے تو مینلی قرآنی آیتوں کی بنا پر ہی عطا ہوا ہے، کہ جب میں نے کمپیئر کرنا شروع کیا نا تو مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں نظر آتا قرآن میں. آپ اس بات پہ غور کریں کہ قرآن نے اس موضوع پر کتنی بحث کی ہے کہ خدا ہے، کتنی بحث کی ہے اس موضوع پہ. بس یہ کہا ہے کہ لا تعبدوا شیئا، خدا ہے. جیسے کہ آج کل لوگ اس پر ہے نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ. خدا ہے پر کتنی بحث ہے. زیادہ زور اس بات پر ہے خدا واحد ہے. اللہ تعالیٰ نے خدا کے مظاہر بتائے ہیں، خدا ہے پہ تو نہیں بات کی، لیکن خدا کے مظاہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بھی عقل سلامت ہے وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو خالق و مالک اور مدبر امور نہیں. ہر جگہ خلقت ہے، ہر جگہ رزاقیت ہے، ہر جگہ تدبیر امور ہے. ہر چیز کو دیکھے اور پھر اس کے بعد خالق اور رازق اور مدبر الامور اور ان کا انکار کر دے تو اس کو پھر انسان نہیں کہا جائے گا. وہ انسان نہیں ہے جو اتنا، یعنی یا تو پھر وہ دیوانہ ہے، عقل سے محروم ہے، یا پھر وہ انسان ہی نہیں ہے. تو قرآنک لاجک یہ ہے کہ آپ جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں تو آپ اس ہستی کو ایبزارب کرتے ہیں اپنے اندر. اس کو کہتے ہیں خدا کو ماننا. اس کو کہتے ہیں خدا کو ماننا. اور یہ جتنے بھی، اور یہ میں کوئی آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، انسانیت میں ایسی مثالیں موجود ہیں. یعنی جیسے جب ہم سلمان اور ابو ذر کو کہتے ہیں کہ جو ایمان کے 9 درجے اور 8 درجے اور 10 درجوں میں فائز تھے، یہ ایسے لوگ تھے. ابو ذر ایک صحرا نشین انسان تھے. ابو ذر ایک صحرا میں رہنے والے انسان تھے. ابو ذر کے پاس کوئی مدرسہ نہیں تھا، ابو ذر کے پاس کوئی ٹیچر استاد نہیں تھا، لیکن ابو ذر نے اس نیچرل ورڈ سے خدا کو ایبزارب کیا تھا اور ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ یہ ایک حق اور ایک نظام حق ہے جس کے ساتھ مجھے اٹیچ ہونا ہے.
اور اسی بنا پر جب وہ رسول خدا کے پاس پہنچے ہیں تو ایک جملہ بھی ابو ذر نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ ثابت کر دیں، مجھے وہ ثابت کر دیں، بلکہ ابو ذر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں شکل دیکھتے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا. یہ اس کو ایمان کہتے ہیں حقیقت. یہ تھوڑی جو ہم پڑھا کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور مطلب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. انسان جب اس زندگی کو، کائنات کو، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے جو بعض سائنٹسٹ ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہیں، فلاسفرز بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ لائف کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک حقیقت ہے، ایک اکائی ہے، ایک یونٹی ہے لائف. اور اس کے یہ تمام صفات ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ اس یونٹی سے، جس طریقے سے آپ ایک پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ پہلی نظر میں ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ دل آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الگ الگ چیزیں تھوڑی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ شخصیت کا ایک اورا ہوتا ہے، شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جس کو آپ کی پرسنالٹی ابزارب کر لیتی ہے. باقی تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ اس کے بعد نکل رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے انسان جب زندگی کو دیکھتا ہے، زندگی کا حسن ملاحظہ کرتا ہے، اس کے اندر تمام صفات اور ان سب کو دیکھتا ہے، اسے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت فطری اور عقل اس کے پاس یہ دو تحائف آلریڈی موجود ہیں. وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کرنے کے بعد پھر وہاں سے اس کا توحید اور وہ سفر شروع ہوتا ہے. جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہی اوپر جاتے ہیں، وہی ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ ساری زندگی ان الفاظ، اصطلاحات اور اسی کے جوڑ توڑ میں الجھے رہتے ہیں اور کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے. اور یہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے ہمارے تعلیم و تربیت کا. کہ کبھی کبھی نا آپ صبح کے وقت اٹھا کریں، دیکھا کریں اور آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اور پھر وہاں سے خدا کو جذب کریں. اس کی صفات جو ہر جگہ مترشح ہو رہی ہیں، چھلک رہی ہیں، وہاں سے جب آپ خدا کو ایبزارب کریں گے اور اس کی جی تب پہنچیں گے توحید تک. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ بات ہو گئی ہوگی، لیکن بہرحال آپ کے پاس حق محفوظ ہے کہ آپ قبول نہ کریں. سر ایک چیز پوچھنی تھی. جی، یہ کہتے ہیں نا کہ شہ رگ سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ. کہتے نہیں، آیت قرآن میں. جی جی جی. تو پھر جو ہے نا مطلب ہم جو جیسے وہابی کہتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ سے آپ مانگے، جی، ہم وسیلہ کے تھرو کیوں مانگتے ہیں؟ نہیں تو آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں دیکھیں کس طریقے سے امام علیہ السلام نے دعا کی ہے. ویسے ہی آپ بھی کیجئے، وسیلے کے بغیر ویسے ہی آپ بھی کیجئے. وسیلے کا مطلب کیا ہے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اتنی وہ نہیں ہے، آپ اتنے پاکباز نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا وسیلے کے تھرو مانگے. نہیں، میں اس کو وسیلے کے تھرو مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اگزامپل دے کے مجھے بتائیے کہ وسیلے کے تھرو مانگنا یا وسیلے کو ہٹا کے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ مطلب امام کے تھرو مانگتے ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شرک سے بھی قریب ان کو ہوں. بات کرنے دیں، ان محترم کو بات کرنے دیں. جی ہاں امام کے تھرو جو ہم مانگتے ہیں. جی جی سر، اگزامپل دے کے بتائیں نا مجھے. جیسے مطلب مولا علی سے ہم کہتے ہیں امام حسین کا واسطہ دے کر کے ہم مانگتے ہیں. واسطہ دے کر مانگنا بالکل الگ بات ہے.
بحق محمد و آل محمد، بالکل یہ ایک الگ بات ہے. تو اور اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے کہ آپ اگر درود پڑھتے ہیں ابتدا میں، درمیان میں، انتہا، آخر دعا میں، صحیح ہے، کیونکہ درود بذات خود ایک دعا ہے. درود ایک دعا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے یہ بات بہت اچھے طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم خدا سے اپنی حاجت طلب کرو تو اس کے اول اور آخر میں درود پڑھا کرو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلوات جو ہے نا، یہ دعائیں مقبول ہے. کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا محمد و آل محمد کے لیے اپنی قربت اور رحمت میں اضافہ فرما، تو یہ دعا مقبول ہے. یہ دعا خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، رد ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر تم اپنی حاجتوں کو دو مقبول دعاؤں کے درمیان رکھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ خدا اول و آخر کو قبول کرے اور درمیان کو رد کر دے. ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بات وہاں پر آتی ہے، دیکھیں وہی جو ہے نا، جو میں نے آپ کو شرک کی ڈیفینیشن بتائی، اس کو ذہن میں رکھیں. پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں دے رہا تھا، امام حسین نے دے دیا. یہ پرابلم ہے. تو یہ مشکل یہاں پر آتی ہے. باقی امام حسین کا حق کا واسطہ دے کر مانگنا تو بہترین بات ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو ہستی خدا کو محبوب ہے، جو ہستیاں جن کے اوپر درود و سلام ملائکہ اور خدا کی طرف سے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹریک سے جانا، اس راہ سے جانا تو بالکل عقل کے مطابق ہے، محبوب طریقہ ہے خدا کے پاس جانے. کیونکہ وہ ہم نے آپ کو سورہ ہم میں بتایا تھا، نہیں بتایا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ساری باتیں ہم نے کی تھی نا. تو مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ خدا کو سائیڈ میں کر دیں، جو کہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، مطلب جو ہم سب، کہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی خدا تو بڑی سخت شرائط لگاتا ہے، خدا تو کہتا ہے عبادت کرو، بندگی کرو، نیک بنو، اخلاق صحیح کرو، اب اتنا کون کرے. تو اب خدا کو تو سائڈ میں رکھیں. ہاں امام حسین جو ہے نا، وہ تو کوئی شرط ہی نہیں لگاتے، وہ تو بس مجلس کر لو، وہ کر لو، بس سب چل رہا ہے. پرابلم یہاں پر ہے. پرابلم اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر نعوذ باللہ ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ مرضی خدا اور ہے اور مرضی امام علی امام حسین اور ہے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بحق اور درود و صلوات کے ساتھ مانگیں. اور آپ کو جب بھی دعا کرنا ہے تو جو طریقے، اتنی ساری دعائیں ہیں آپ کے سامنے، دعائے کمیل ہے، دعائے عرفہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ علویہ ہے، جو طریقہ سنت معصوم کی ہے اس کو فالو کریں. اپنی طرف سے کچھ بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ ڈینجرس ہے. اپنی زیادہ چیزیں گھسانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ خدا اتنا مہربان ہے ہم پر کہ اس نے تمام کے تمام طریقے، سنتیں، راہیں سب بتا دی ہیں. ہمیں صرف اس کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کسی چیز کو ایکسپلور کرنے کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ تمہیں کوئی نئی چیز بنانی ہے. نہیں، بنانا کچھ نہیں ہے. جو بتایا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس راستے کو طے کرنا. ہماری پرابلم آف لائف. ٹھیک ہے. ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ 7
بیٹے جو ہے نا عطا کیے تھے امام حسین، جی جی، مطلب اس کے نصیبی میں نہیں تھا، لیکن امام حسین نے یہ جو ہے سب میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب کہنا نصیب نہ ہونا ایک اور بات ہے. یعنی نصیب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور وسائل اس کا تقاضا نہیں کر رہے تھے، لیکن وہاں پر یہ اس قسم کی بات کہنا کہ امام حسین جو ہیں نعوذ باللہ مرضی خدا سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ سب بہت فضول قسم کی باتیں. جی اور یہی وہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو وہ شرک کے ڈومین میں جا رہی ہے بات. بائی پاس کر دیا. یہ میں نے آپ سے ابھی کیا کہا کہ مسئلہ یہاں پر ہے، جی جی جبکہ یہ ممکن نہیں ہے، جی جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. اور معصوم کے حوالے سے تو ایسی بات اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کرے تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی معصوم تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو 100% مشیت و رضا الہی کا پابند ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ خدا کچھ اور چاہے گا وہ کچھ اور چاہے گا؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پھر اس نے جو ہے وہ سارے بیٹے کو قربان کیا تھا. یہ سب ایسی کہانیاں ہیں. مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، میں نے کوئی زیادہ بڑے علماء کو اس کا ریفرنس دیتے ہوئے بھی نہیں سنا ہے. کیونکہ محترم میں نے انہی تمام چیزوں کی وجہ سے نا تقریباً 30 سال پہلے اپنے آپ کو ان مجالس اور تقاریر سے الگ ہٹا لیا تھا، اور اس بات کا پابند کر لیا تھا کہ جو ہمارے ٹاپ لیول کے علماء ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جو واقعاً جن کی دیانت اور تقوی مسلم ہے، میں صرف ان کے پیچھے جاؤں گا اور انہی کو سنوں گا. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک، تو میں نے نہیں سنا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے. کافی تقاریر سنی ہیں، امام خمینی، علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی آملی، آیت اللہ حسن زادہ آملی، لیکن مجھے ایسا نہیں ملا ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی بہت زیادہ. آپ کے پاس اگر کوئی ریفرنس ہو تو بتا دیجیے گا کہ آیت اللہ بہجت نے اس بارے میں کچھ کہا ہو تو میں بھی پھر اس کو دیکھوں گا، یا اس لیول کے علماء نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اور اس طریقے سے نقل کیا جیسے اس قسم کی بات کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہو، اس کے نصیب میں ظاہری اسباب میں سے نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ دیکھیں اسباب کا ایک لیول ہوتا ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب میں اولاد ممکن نہیں ہوتی. خود خدا نے اس کی مثال دی ہے نہیں دی. حضرت زکریا کے گھر حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا ظاہری اسباب کے تحت ممکن نہیں تھا، لیکن اس کو خدا نے کہا کہ یہ ہماری ایک خصوصی رحمت ہے، یہ رزق بے حساب ہے. یعنی یہ وہ رزق ہے کہ جو حساب میں نہیں آتا، اس سے بیونڈ ہے. یہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے اس بات کے قائل ہوتے ہیں، بالکل ممکن ہے، کیونکہ اولیاء خدا کی جو موجودگی ہے وہ عالم ملکوت اینڈ بیونڈ بھی ہے، وہ فقط اسباب ظاہری کے پابند نہیں ہے. اور اگر وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور خدا سے درخواست کریں گے تو خدا ان کے لیے اسباب ملکوتی کو حرکت میں لا سکتا ہے اگر اس کی مصلحتوں کے خلاف نہیں ہوگا. اور جہاں پر مصلحت خداوندی کے خلاف ہوگا تو معصوم کی زبان مبارک سے ایک جملہ بھی نہیں نکلے گا اس بارے میں. جیسا کہ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں معصوم نے خود اذیت اٹھائی ہے، خود تکلیف اٹھائی ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسے کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرضی خدا یہ تھی کہ ایسا ہو. تو یہ نظام ہے. ہاں یہ پاسبل ہے کہ ظاہری طور سے ممکن نہ ہو اور حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہو، تو پھر وہ ہائر لیول کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی حرکت ہوئی ہو
اور اس کے تحت جیسے زکریا کے گھر یحییٰ پیدا ہو گئے. حضرت عیسیٰ والی مثال تو بہت بیونڈ ہے، ویسی تو کوئی دوسری اگزامپل نہیں ہے پوری ہیومینٹی میں. تو ہے، ہاں ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے گھر اسحاق پیدا ہو گئے، یہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ظاہری اسباب نہیں بن رہے تھے لیکن ملکوتی اسباب کے تحت وہ ایک چیز ہو گئی. تو اس قسم کی بات کے اگر آپ قائل ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک بات تک بن رہا ہے. لیکن وہ سب باتیں تو نعوذ باللہ، خدا کی پناہ. میں بات روک دوں یا پھر یہ تھوڑا سا اس کو مکمل کر دوں؟ آپ لوگ بتائیے. مکمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہماری بہت دوسرے موضوع پر بہت اچھی ہو گئی، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے، لیکن اس کو ختم کر لیں. ٹھیک، صحیح. تو ان آیتوں میں ٹوٹل 3 آیتیں نا، اور آپ لوگوں نے کتنے مورلز اس میں سے گنے تھے؟ 9. ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً تمام کے تمام میچ کر رہے ہیں سورہ اسراء کی آیت سے، جو ہم نے 16 آیتیں دیکھی 23 to 39 اس میں موجود ہیں، یعنی کوئی الگ نہیں. پہلا جملہ جو یہاں پہ خاص ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے مجھے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. جی اس کو آپ نے جو بلکہ تعلق کے حساب سے بتایا تھا، تعلق کہ یہ بلند کرنے پر ہے کہ آؤ بلندی کی طرف آؤ. ہاں، یہ نہیں کہ، اور یہ کون بولتا ہے؟ جو خود بلندی پر ہو اور دوسرے کو بھی اوپر بلندی کو بلا رہا ہے، جو بلندی کو بلا رہا ہے کہ آؤ تم اوپر آؤ. اور میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز کو حرام قرار دیا، کیا منع کیا جس چیز سے. تو حرما کا بھی میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کہ یہ محترم ہے. جی. اور محترم اور حرام کا ریلیشن شپ کیا بنتا ہے کہ محترم جو کچھ ہوتا ہے اس کے گرد باؤنڈریز ہوتی ہیں. ان باؤنڈریز کو وائیولیٹ کرنا جو ہے وہ حرام، فاربڈن. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ہاں. اس کا سمپلی میننگ یہ کر دینا کہ جی منع کیا، یہ درست نہیں. کہ یعنی مثال کے طور پر شرک نہ کرو، یہ ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے، اس میں مت داخل ہو. یہ اسی طریقے سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ایک باؤنڈری ہے کہ اس کے اندر رہو، اس سے باہر نہ جاؤ. اب اس میں مجھے جو بات مکمل کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ پہلا جملہ آ گیا کہ یہ تمام کی تمام، اور اس سے آپ کو ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ جو محرمات ہیں وہ فقط فقہی نہیں ہیں بلکہ اخلاقی بھی ہیں. آ رہی نا بات سمجھ میں؟ جی، یہ سب علم اخلاق میں آ رہی ہے، سارے اخلاق. یعنی اور ورڈ کلیئر ہے، ما حرم ربکم علیکم، لیکن آگے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اخلاق کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں. اگرچہ کہ اس کے فقہی مسائل نکل سکتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، جیسے قتل نفس کے نکلتے ہیں یا اور چیزوں کے، لیکن یہ اخلاقی معاملات. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ شروع یہاں سے ہوا کہ یہ بلند، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو قبول کرو گے تو بلندی کی طرف جاؤ گے. اور بلندی کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بلند ہونا. بلندی کا مطلب آسمان کی طرف بلند ہونا نہیں ہے. بلندی کا مطلب اللہ بلند ہونا، الرسول، الامام. جب آپ رسول اور امام کی طرف ان سے قربت پیدا کرتے جائیں گے تو ہم قربتاً اللہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور یہ بلندی اللہ کی طرف بلند ہے. ٹھیک ہے، یہ دعوت کے شروع میں.
اس کے بعد ذالکم وصاکم، ان تمام چیزوں کی ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس امید میں، لعلکم اس امید میں، اس خواہش میں، یعنی ہم نے جب تمہارے سامنے یہ تمام باتیں رکھی بتائیں تو ہم اس امید میں بیٹھے ہیں اب تمہارے انتظار میں کہ تم ان پر عمل کرو گے اور کیا ہو جاؤ گے؟ تعقلون کا مطلب کیا ہوگا؟ عقل استعمال کرنے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس فرق کو سمجھیے گا کہ تعقلون، تعقلو، یعقلو، یہ فعل ہے نا، یہ فعل ہے، یہ یہاں پر ڈائریکٹ ایک کوالٹی نہیں ہے، عقل والے نہیں، بلکہ تم عقل استعمال کرنے والے بن جاؤ. کہ ابھی تک جو تم نے اپنی فطرت پر پردے ڈال کے اور عقل کو لپیٹ کے کونے میں رکھا ہوا ہے نا، اس کو باہر نکالو. کہ تمام کے تمام تمہارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تمہاری مادیات سے ہوتے ہیں، شہوات سے ہوتے ہیں، خواہشات کی بنا پر ہوتے ہیں، نہیں. تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں ہر موقع پر عقل استعمال کرنے والے بنے، عقل استعمال کرنے والے بنے. اور شاید مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو وہ ایک حدیث بھی سنائی تھی چھٹے امام کی، کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو پھر خدا اپنا ہاتھ اپنے بندوں کے سر پر رکھے گا اور جس کے وسیلے سے ان کی عقلوں کو کمال تک پہنچائے گا، اخلاق کو کمال تک پہنچائے گا، عقلوں کو تمام کر دے گا اور اخلاق کو کمال تک پہنچا دے گا. تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں امام علیہ السلام کے ظہور، کیونکہ یہ ذکر ہم بہت کرتے ہیں، کہ اگر ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے تو آپ کو اپنے عقل اور اخلاق پہ محنت کرنی ہے. تو اس بات کو خاص طور سے نوٹ کیجیے گا کہ اگر انسان شرک نہ کرے، والدین کے ساتھ احسان کرے، فواحش سے دور رہے، ناحق قتل نہ کرے، سب کو ان کا حق دے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ مطابق عقل ہیں. اور خدا یہ امید ہم سے رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عقل کا استعمال کرنے والے بنیں گے، عقل کو گوشہ گیر کرنے والے، عقل کو قید کرنے والے نہیں بنیں گے. کہ ہماری عقل قید خانے میں بند ہو اور ہماری خواہشات اور توہمات اور مشتبہات وہ سب آزاد ہیں، وہ کھیل کھیل رہے ہیں زندگی میں، اور عقل بیچاری ایک قید خانے میں پڑی ہوئی منہ دیکھ رہی. یہ لائف نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اخلاق اور عقل، یعنی ہم اس امید میں تم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تم عقل استعمال کرنے والے بن جاؤ، عقل کو بروئے کار لانے والے بن. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پہچانیں گے آپ ایک انسان کو کہ جو عقل استعمال کرتا ہے اور نہیں کرتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وہ بہت با اخلاق ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے، دھوکہ دینے والے لوگ بھی بہت با اخلاق بن کے آتے ہیں. تب عقل کا استعمال کرنے والے لوگ کبھی بھی اندھی تقلید کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ فیکٹس اور ریئل فگرز پہ جائیں گے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کہتا ہوں اس کی تصدیق کیا کریں.
اگر آیتوں کو دیکھیں، اگر حدیث ہے اس کو دیکھیں، مجھ سے آپ پروف مانگیں کہ آپ نے یہ بات کہی، یہ کہاں سے کہی، کس جگہ سے کہی، کہاں پر آپ کو ملی. تو جو لوگ بھی عقل کی راہ کو طے کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ویمز اور فینسیز کے پیچھے نہیں جاتے. نیوٹن کا شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یعنی کہ وہ ایک بہت مذہبی انسان تھا، لیکن وہ والا مذہب اس کا تھا کہ جو اپنے دور کی کرسچینٹی سے میچ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ وہی جیسے عرفان ہے نا، ہمارے دور میں بھی جو عرفاء ہیں وہ فارمل ریلیجن سے میچ نہیں کرتے ہیں، کافی ڈفرینسز ہیں. تو اس نے ایک بات یہ کہی، اور وہ چرچ جو تھا ان کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب ان سے نالاں تھا، ان پہ تنقید کرتا تھا، لیکن کھل کے تو کبھی نہیں کر سکا. اس کی یہ تمام باتیں اس کے مرنے کے بعد ہی پتہ چلی لوگوں کو زیادہ. تو اس نے ایک بات کہی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اس کے حوالے سے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹرینٹی ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو کرسچینٹی کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ خدا ایک واحد حقیقت ہے جس کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا، جس کے ساتھ کوئی میچنگ پاسبل نہیں. تو اس نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو چرچ وغیرہ ہیں، یہ عوام کو کیسے اپنے دام میں پھانستے ہیں اور کیسے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کہ اس نے کہا 3 چیزیں. ایک ہے سینس آف مسٹری. مسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو اس طریقے سے نہیں پیش کرتے کہ دین تمہاری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، خدا کیا ہے؟ خدا تمہاری زندگی میں موجود ہے، خدا کی تجلیات ہر جگہ موجود ہیں، اس کو جذب کرو. اس پر کہیں ضرورت نہیں ہے کہ بیٹھ کے بہت ساری کتابیں لکھی جائیں، بہت مباحث کیے جائیں. یہ ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ مجبوراً پڑ جاتی ہے ضرورت. تو دین انسان کی زندگی میں ڈائریکٹ اترتا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین کو، خدا کو مسٹیریس بنا دیتے ہیں، پراسرار بنا دیتے ہیں، اس کے گرد ایک پراسراریت کا حالہ. اچھا اب یہ چیز، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تو بڑی گہری ہے، یہ تو بڑی انوکھی ہے، انہونی ہے. تو اب آپ ڈر کے مارے کہ بھائی پتہ نہیں، اب میں دین کے قریب اگر خود چلا گیا نا تو پتہ نہیں کتنا زیادہ کرنٹ مجھے لگ جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے زیادہ نزدیک ہوں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، خدا کے بارے میں بات کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو. یہ اس کیفیت میں پہلے وہ عوام کو لے آئے، ایک مسٹری کھینچ دی انہوں نے دین اور خدا اور عقائد اور ان سب کی. اچھا اب جب لوگ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرنے سے رک گئے، کیونکہ اب ڈریں گے کہ بھئی اب پتہ نہیں کہیں تفسیر بے رائے ہو جائے گی، کہیں شرک ہو جائے گا، کہیں اور تہذیبی بے ادبی ہو جائے گی، تو آپ جائیں گے ہی نہیں قریب اس کے خود. تو اب اس کے بعد کیا کیا کہ پھر آئیڈلز بنائے، یعنی مختلف قسم کے بت کھڑے کیے. اب وہ ہر ایک نے، مطلب یہودی، عیسائی، مسلمان، سب نے اپنے اپنے بت بنائے کہ ٹھیک ہے تم خدا کو تو، اب دین کو تو آپ ڈائریکٹلی نہیں مان سکتے، تو اب آپ ان کو مانیں اور ان کو قبول کریں اور ان کے آگے جھکیں اور ان کی پرستش. یعنی کہ جیسے معصومین علیہ السلام جو ہیں انہیں ہماری زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے، جو نبی ہیں. جیسے عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، بت کھڑے کیے. بت کھڑے کرنے کے بعد لوگوں کو مت اور فینسیفل تھاٹس میں لگا دیا. یعنی اب لوگوں کے کو اس جگہ پھنسانا بہت آسان ہو گیا کہ ان کو ایک سے ایک نئی انوکھی فینسیفل باتیں، عجیب عجیب قسم کی کہانیاں سنائی جائیں، اور ان کو جو ہے پھر اس طریقے سے اپنے ماتحت رکھا جائے کہ آپ ان لوگوں سے کہ جو دین کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں یا دین کا ٹھیکہ جنہوں نے لے لیا ہے، تو آپ ان کے چنگل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ جیسے نیوٹن کا کہ اس نے چرچ پر اس حوالے سے بڑی شدید تنقید کی تھی کہ یہ 3 کام یہ کر کے اور لوگ
کو جو ہے نا وہ مطلب دین کی حقیقت سے اور خدا سے الگ کر دیتے ہیں، اور لوگ ساری زندگی خرافات میں پڑھ کے برباد کر دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں کہ جس کا حقیقی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کی حقیقت جو ہے نا وہ اگر ہم نے اپنی عقل کو گروی رکھ دیا، اگر ہم نے اپنی عقل کو قید کر دیا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ خدا خالی کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے اور باقی سب لوگ باہر ہیں، یعنی ان سے خدا کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ پھر یہی تینوں چیزیں ہمارے اوپر بھی آئیں کہ سب سے پہلے دین آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہو جائے گا، اس کے بعد نت نئے قسم کے بت بن جائیں گے، اور پھر انسان کا جو ذہن اور فکر ہے وہ توہمات میں اور فینسیفل تھاٹس میں پھنس کے رہ جائے گی اور حقیقت سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کی اہمیت کو ہلکا نہ سمجھیے گا، لعلکم تعقلون، اس پر ہم بات کر چکے تھے، لعلکم تذکرون، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اخلاقیات وہ ہیں کہ جن کے لیے تذکر لازمی ہے، جن کا تذکر یعنی ریممبرنگ، ریکالنگ، ریممبرنگ اور ریکالنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی، جنہیں بظاہر آپ کو لگے گا ریپیٹیشن ہے، لیکن ریپیٹیشن نہیں ہے، وہ چیز تذکر ہے، کیونکہ انسان ان باتوں کو بہت جلدی بھولتا ہے۔ تو تذکر جاری رکھنا ہے، اور پھر یہ آخری جو 153 ہے یہ بڑی اہم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہاں پر صراطی ہے، میری صراط، یہ جو میں نے تم کو اخلاقیات بتائیں، جن اخلاقیات سے تم بلند ہوگے، جس کے ذریعے سے تم عقل حاصل کرو گے، جس کے ذریعے سے تمہیں تذکر ملے گا، یہ میری صراط مستقیم ہے۔ اچھا، یہ انداز جو ہے نا یہ سورہ حم میں بھی نہیں ہے، اہدنا الصراط، اب صراط میں پروناؤن نہیں ہے اس کے آگے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، صراط میں پروناؤن نہیں ہے، یعنی صراطی یا صراطکا نہیں ہے، لیکن یہاں جب یہ منشور اخلاق بیان ہو رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے، خدا یہ پیغمبر سے کہلوا رہا ہے کہ کہو یہ میری صراط مستقیم، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کو میں اون کرتا ہوں۔ تو اب آپ کو صراط مستقیم کی عملی تفسیر و تشریح بھی یہاں سے مل گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب اگر یہ سوال ہوگا کہ جناب صراط مستقیم پر آپ کیسے چلیں گے، صراط مستقیم کو طے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، تو پہلی بات ہم نے کیا کی، انعمت علیہم، جیسا بننا ہوگا، ان سے اپنی ذات کو جوڑنا پڑے گا، عملاً کیا کرنا پڑے گا، یہ سب کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میری صراط ہے جس کو باقاعدہ خدا اون کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری صراط ہے مستقیم، اے پیغمبر آپ بتا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو، اور پھر تاکید وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور صراط تو پھر دو ہی ہے نا، یا صراط مستقیم ہے یا صراط جحیم ہے، صراط تو ایک سے زیادہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ خدا واحد ہے، تو صراط، اور جیسے وہی میں نے کہا کہ خدا کی ذات، اس میں کوئی دو ہی پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم صراط اگر اس ہائی وے کو مانیں کہ جو خدا تک جانے کی ہے تو وہ ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ تو پلورالٹیز کہاں پہ ممکن ہے؟ سبل میں، سبیل میں ممکن ہے، پلورالزم، یہاں سے بھی آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ذات اور خدا کی حقیقت، اس میں شرک ممکن نہیں ہے، وہ احد سے زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف ادھر ادھر جانے والے سبل کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تم کو جدا کر دیں گے، تفریق یعنی جدا ہو جانا، فرق یعنی ڈس جوائنٹ ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا، وہ تمہیں اس کی سبیل سے۔ تو یہاں بھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک سبیل خدا ہے،
सबील खुदा सिराते तक ले जाती है। और ज़ालिकुम वफ़्फ़ाकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, और हम तुमको इस बात की वसीयत करते हैं ताकि तुम इस उम्मीद में कि तुम तक़वा वाले बन जाओ, यानी इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होना, सिरात मुस्तकीम की तरफ हरकत करना, सबील इलाही को फॉलो करना बगैर तक़वा के मुमकिन नहीं है। और तक़वा तक आप कब पहुंचेंगे? जब आप अक्ल के इस्तेमाल करने वाले होंगे, जब आप खुदाई बातों को याद रखेंगे, आएंगे नहीं, उसका तदब्बुर जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये इन आयतों में जो है ना अखलाक का पूरा एक स्कोप बताया गया है कि हम क्यों बता रहे हैं तुमको ये अखलाकियात, और हम अगर तुम्हारे अंदर अखलाक हसना पैदा करना चाहते हैं तो उसका पर्पस क्या है, हम तुमको क्या देना चाहते हैं। इन्हें जाहिर है कि ये सब कुछ हमारे ही लिए है ना, इससे खुदा को तो कुछ नहीं लेना, ये सब हमारे लिए। हम तुम्हें कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हम तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं, और उसके लिए तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन रस्तों पर आना होगा। ठीक, मैं इंशाअल्लाह अगली दफा ना एक छोटी सी चीज, और अभी तो टाइम बहुत हो गया, एक और बात को भी क्लियर कर दूंगा कि जब भी हम ईमान और तकवा की बात करते हैं तो हर मर्तबा ईमान और तकवा से एक चीज मुराद नहीं होती है, बल्कि ईमान और तकवा के दर्जात हैं। एक आम इंसान का ईमान और तकवा और एक वली खुदा का ईमान और तकवा, आप दोनों को कहेंगे कि ये मोमिन और मुत्तकीन, लेकिन इनका ईमान और तकवा और उनके ईमान और तकवे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो इस बात को भी जहन में रखना पड़ेगा कि वो लोग जो सिरात मुस्तकीम तक पहुंच गए हैं उनका तकवा किसी और लेवल का है, वो ये आम मुत्तकी इंसान। तो इसको भी इंशाअल्लाह थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, हमने क्या टाइम दिया था, आपने टाइम दिया है। और आज मेरा ख्याल है आज का लेक्चर जो था बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा, खासतौर से तौहीद और शिर्क का मसला काफी हद तक सही है समझ आने का। तो यानी कि आपको जो चीज भी एब्जॉर्ब करनी है ना, तो आपके पास बेहतरीन सोर्सेज किताब नहीं है, फितरत, किताब नहीं है, अक्ल, किताब नहीं है, नहीं। फितरत, अक्ल और नेचर। और अगर आप इनको बरूए कार लाते हुए अपना निज़ाम फिक्री और जो अकीदे का निज़ाम बिल्ड करने में कामयाब होते हैं ना, तो फिर आप वाकईन इंशाअल्लाह बड़े इंसान। किताबें पढ़ पढ़ के नहीं बनता मैं आपको साफ बता रहा हूँ, किताबें पढ़ पढ़ के आला मेयार पे नहीं पहुंचता भी। किताबें आपकी हेल्प जरूर करती हैं क्योंकि आप दीगर इंसानों के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं सोल्यूशन। जी, वो सूरह आले इमरान की वो जो आखिरी आयत है उसमें है ना कि खिलाफे लैले और नहारे, उसमें आयात हैं, अल्लाह की आयत हैं अक्ल वालों के लिए। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। तो वो उलिल अलबाब जो है उनके लिए वो भी आते हैं कि आप बाहर निकल के देखें नेचर में जो कुछ है, नेचर में और अपने आप में। अपने आप में, हाँ अपने आप में तो बहुत बड़ी दुनिया है, आप गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा क्या है। सही कह रहे हैं। चलिए, खुदा हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़ जी।